Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start lecture number 30. Today's topic is economy of Pakistan. First of all, a recap of the previous lecture. In the previous lecture we have covered following topics: terrorism, overpopulation, inflation, unemployment, economic crisis, food crisis, political problems, water crisis, future of Pakistan, possible solutions we have discussed, and now today's topic. As you know, today's topic is economy of Pakistan, and this is very important topic. Important اس لحاظ سے کہ آج کل دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ سب کے سب اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی مضبوط معیشت کے اوپر ہوتا ہے. آپ دنیا میں جتنے بڑے ممالک دیکھیں گے جو بڑی طاقتیں ہیں یا سپر پاور ہے، ان کی جو پاور کا راز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی معیشت مضبوط ہے، وہاں پر اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. اسی طرح اگر آپ رشین ڈس انٹیگریشن کی مثال دیکھیں، یو ایس ایس آر کی سوویت یونین جب ڈس انٹیگریشن ہوئی تو اب سوویت یونین کا جو مسئلہ تھا وہ یہ نہیں کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے تھا یا وہاں پہ کوئی ٹیکنیکلی لوگ اسٹرانگ نہیں تھے یا ایجوکیشن کی کوئی کمی تھی. وہاں پر جو مسئلہ ہوا وہ یہی تھا کہ وہاں پہ فائنینشیل کرائسس آیا، ان کی اکانومی کولیپس کر گئی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رشیا، یو ایس ایس آر، سوویت یونین جو کہ اس خطے کی ایک سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے بھی معیشت جو ہے وہ کتنی اہم تھی. اور جب معیشت اس کی کمزور ہوئی تو معیشت کی کمزوری کی وجہ سے وہاں پر ڈس انٹیگریشن ہوئی. روس جو ہے اس کو اپنے ساتھ مہلک ریاستوں کو علیحدہ کرنا پڑا، اور اب جو ہے اس کی جو سپر پاور کی حیثیت سے اس خطے میں ایک بالادستی تھی، ایک اس کو استحکام تھا. ایک اکنامک کرائسس کی وجہ سے اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا. تو اس مثال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی ملک کی معیشت مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کیسی ہے. سو ٹوڈیز ٹاپک اکانومی آف پاکستان. Introduction to economy of Pakistan. The economy of Pakistan is the 47th largest in the world in nominal terms and 27th largest in the world in terms of purchasing power parity. اب یہاں سے دیکھیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، اگرچہ ہمیں پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی نظر آتی ہے، ہمیں پاکستان میں بہت زیادہ مسائل نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت دنیا کی 47ویں اکانومی ہے. اس وقت پاکستان کی اکانومی دنیا میں 47 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے اگر پرچیزنگ پاور کے حساب سے دیکھیں تو یہ 27 نمبر پہ ہے. تو یہ تمام کے تمام اعداد و شمار جو ہیں ہمیں مختلف حوالوں سے مختلف کتابوں میں اور جرنلز میں اور ویب سائٹس پر ملتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 250 آزاد ریاستیں قائم ہیں، اور ان میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 47ویں نمبر پر اگر ہے تو یہ ایک سننے میں یہ بہت ایک اچھی بات لگتی ہے، لیکن ہمیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی بہت کوشش کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کو ارد گرد بہت سارے مسائل بھی نظر آتے ہیں. میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں بھی یہ کہا تھا کہ مسائل جو ہے ان کی نشاندہی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کوئی مایوسی پھیلے یا کوئی نیگیٹو چیز جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، بلکہ مسائل کی نشاندہی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں مسئلے کا اور اس کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے حل کے بارے میں سوچتے ہیں. اور ایشوز اور پرابلمس جو ہیں ان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایشوز اور پرابلمس جو ہیں اگر ان کا حل تلاش کیا جائے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اگرچہ ان کی جگہ نئی جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، نئے پرابلمس اور نئے ایشوز سامنے آتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر ان سب مسائل کا حل ڈھونڈ لیا جائے تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح
Pakistan has a semi-industrialized economy, which mainly encompasses textile, chemical, food processing, agriculture and other industries. Growth poles of Pakistan's economy are situated along the Indus River. Diversified economies of Karachi and Punjab's urban centers coexist with lesser developed areas in other parts of the economy. Here you can see that Pakistan is blessed with many resources. ہمارے پاس بہت سارے ایسے قدرتی ذرائع موجود ہیں، ہمارے ملک میں ایسے بہت ساری نعمتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہماری اکانومی جو ہے سیمی انڈسٹریل اکانومی یا نیم صنعتی معیشت جو ہے وہ کہلاتی ہے. بیسیکلی وی ڈپینڈ آن ایگریکلچر، اور ایگریکلچر جو ہے از کنسیڈرڈ ایز دا بیک بون آف دا کنٹری. اور اس لحاظ سے جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ انڈس ریور جو ہے، جو ہمارے دریا ہیں ان کے کناروں کے اوپر جو آبادیاں ہیں اور ان کے کناروں پہ جو شہر آباد ہیں ان میں جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. انہی دریاؤں کی وجہ سے جو ہے ہماری زراعت جو ہے اس میں ترقی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے اور انہی چیزوں پر ہم انحصار کرتے ہیں. The economy has suffered in the past from decades of internal political disputes, a fast-growing population, mixed level of foreign investments, and a costly ongoing confrontation with neighboring India. ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت مضبوط ہو سکتی تھی جب ہم نے آزادی حاصل کی. اس وقت سے ہی اگر اس کے معیشت کی مضبوطی کے اوپر توجہ دی جاتی اور ہمیں سازگار حالات ملتے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ کئی ملکوں کی اکانومی سے بہتر ہو سکتی تھی. لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ سے یہ مسائل رہے کہ ہمارے یہاں پر ایک تو سیاسی لحاظ سے مضبوط حکومتیں جو ہیں وہ نہیں رہی اور بہت سارے سیاسی اختلافات رہے. ہمارے اندرونی ملک کے جو اندرونی معاملات تھے اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آئے. اسی طرح سے آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا. ہم پچھلے اپنے لیکچر میں بھی جس میں ہم نے پاکستان کے مسائل ڈسکس کیے ہیں اس میں ہم نے جو پاپولیشن ریٹ جو ہے جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس لحاظ سے جو ہے ہمارے وسائل میں کمی آتی جا رہی ہے جو کہ معیشت مضبوط نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک ہے. اسی طرح سے فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی کے لحاظ سے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو فارن انویسٹر ہے وہ یہاں پر انویسٹ کرتے ہوئے ایون لوکل انویسٹر بھی جو ہیں وہ بھی انویسٹ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح سے ہماری ایک مسلسل جو جنگ کی کیفیت اور ایک تھریٹ ہے ہمیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے، اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ڈیفنس کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ خطے میں اپنی ملکی سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی ملکی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے ڈیفنس کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے. اور کیونکہ ماضی میں ہمیں پتہ ہے کہ 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہماری پڑوسی ملک کے ساتھ. اگرچہ تعلقات میں بہتری کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی ہیں لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں بھی ہمیں اپنے ڈیفنس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہے جس کی وجہ سے دوسرے جو سیکٹر ہیں جیسے سوشل سیکٹر ہے یا جو باقی ویلفیئر کے جو کام ہیں مختلف علاقوں میں ان کے اوپر جو ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے وہ اس میں ہمیں پھر مشکل پیش آتی ہے. اسی طرح سے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اکنامک ہسٹری آف پاکستان کیا ہے. Economic history of Pakistan. When Pakistan gained independence in 1947 from UK, Pakistan's average economic growth rate since independence has been higher than the average growth rate of the world economy during the period. Average annual real GDP growth rate for 6.8% in the 1960s,
4.8% in the 1970s, and 6.5% in the 1980s. Average annual growth fell to 4.6% in the 1990s, with prominent lower growth in the second half of that decade. Here you can observe that there is a frequent change in the economic growth of Pakistan. When we got independence, at that time Pakistan economy was included in average economic growth, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे जो GDP है उसमें फ़र्क आता गया, और उसकी मुख्तलिफ मैंने आपको बताई हैं रेशोज़ रही जो मुख्तलिफ अशरों में, और उसमें भी ओवरऑल जो है हमें अभी हमारी जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी इसमें नहीं आ रही. During the 1960s, Pakistan was seen as a model of economic development and around the world, and there was much praise for economic progress. अब यहाँ पे देखिए कि 1960s का जो अशरा था, 1960 का जो अशरा था, यानी 1960 से लेके 68 तक तकरीबन जो साल थे, उसमें पाकिस्तान में मईशत के एतबार से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई. हालांकि सियासी लिहाज से आपको पता है कि उन दिनों पाकिस्तान के सियासी हालात और अंदरूनी हालात जो थे वो जो आपस के मसाइल थे, जो इख्तलाफात थे, उनकी वजह से बहुत ही ख़राब रहे, और उसके नतीजे में ही फिर बांग्लादेश बना. लेकिन जो मईशत थी उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की. उन्हीं दिनों में डैम बनाने का, मंगला डैम बनाने का और तरबेला डैम बनाने के ये फ़ैसले किए गए, और ये जो इस तरह के फ़ैसले थे उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो तरक्की है, मईशत की जो तरक्की है, उसमें एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली नज़र आई. कराची वाज सीन एज एन इकनॉमिक रोल मॉडल अराउंड द वर्ल्ड, एंड देयर वाज मच प्रेज फॉर द वे इट्स इकॉनमी वाज प्रोग्रेसिंग. उन दिनों में जो कराची का शहर था उसने जिस तरह से तरक्की की, उससे वो पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल सिटी की हैसियत रखता था कि कितनी तेज़ी से उस शहर में तरक्की हुई, कारखाने लगाए गए और लोगों को रोज़गार मुहैया किया गया, लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने में मदद मिली, और कराची जो है मईशत के एतबार से, माशी तरक्की के एतबार से एक मिसाली शहर बन गया. Many countries sought to opt Pakistan's economic planning strategy, and one of them, South Korea, copied the city's second 5-year plan, and World Financial Center in Seoul is designed and modeled after Karachi. इसी तरह से इसकी एक मिसाल ये है कि कराची की इतनी तरक्की के बाद दुनिया में जब ये एक बात जो है वो सामने आई कि कराची जो है एक उसकी जो माशी तरक्की है वो एक मिसाली शहर की तरक्की है, तो इसको देखते हुए कोरिया ने, जो जनूबी कोरिया है, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने अपना एक शहर सोल का जो शहर है वो कराची की जो तरक्की में जो सेकंड 5-year प्लान था जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, और उसके मुताबिक जो है उन्होंने भी अपने शहर को तरक्की दी. Later economic mismanagement in general and economic policies in particular caused a large increase in the country's public debt, and led to slower growth in the 1970s and 1990s. इसी तरह से 1970 और 1990 की जो दहाइयाँ हैं उसमें जो हमारे मुल्क की इकॉनमी है उसकी जो रफ्तार है वो 1960 के अशरे के मुकाबले में सुस्त रही. The economy recovered during the 1980s via policy of deregulation as well as an increased inflow of foreign aid and remittances from foreign Pakistani workers. And recent decades, this is a chart of trend of gross domestic product of Pakistan's recent decades. Okay, यहाँ पर आप ये देखिए कि 1970 और 1990 के जो अशरे थे वहाँ पर पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन 1980 का जो अशरा था जिसमें कि जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो वहाँ बैरून मुल्क जो अर्निंग्स की उनको वो रकूम पाकिस्तान में भिजवाई, और दूसरा पाकिस्तान को जो फ़ॉरेन एड मिली
اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ سہارا ملا اور وہ ترقی کی طرف اس کا رخ جو ہے وہ ترقی کی طرف متعین ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک چارٹ ہے جس میں کہ ہمیں پاکستان میں مختلف ادوار کے حوالے سے اس کی ترقی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں سیولین رول کا بتایا گیا ہے جو اوپر چارٹ ہے، اور پھر ملٹری رول ہے، اور پھر مشرف کو جو پریزیڈنٹ مشرف کا جو حالیہ گزشتہ جو دور ہے وہ دکھایا گیا ہے، یعنی 1986 سے لے کے 2006 تک کا یہ پاکستان اکانومی کا ایک چارٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہونے والی معاشی ترقی کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1986 میں کیا صورتحال تھی، پھر ایئر وائز جو ہے 2006 تک یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان کی معیشت نے ترقی کی، اور اس میں ایک واضح فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چارٹ میں 30 اور 120، یعنی 30 کا ایک فگر لیں اور ایک 120 کا فگر لیں، دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین دیز ٹو فگرز، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ گزشتہ چند برسوں سے بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اکنامک سیکٹر میں جی ڈی پی جو ہے اس میں سروسز کا کتنا کنٹریبیوشن رہا، وہ 53.49% رہا، انڈسٹری کا 27.2% رہا، ایگریکلچر کا 19.4% رہا۔ اسی طرح سے ان امپلائمنٹ کے بارے میں دکھایا گیا ہے، باقی ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ریشو دکھایا گیا ہے، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی ویلڈ انفارمیشن دینے والی انفارمیشن ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 1986 سے لے کے 2006 تک پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ کیا رہی۔ اسی طرح سے ہسٹوریکلی پاکستان's overall economic output GDP has grown every year since 1951 recession. Despite this record of sustained growth, Pakistan's economy had until a few years ago been considered as unstable and highly vulnerable to external and internal shocks. However, the economy proved to be unexpectedly resilient in the face of multiple adverse events concentrated into a 4-year 1998 from 1998 till 2002 period. اس سے دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی میں 1951 کے بعد سے جو 1951 میں یہاں پہ بہت زیادہ ریسیشن رہا، بہت معیشت جو تھی بہت خراب حالت میں تھی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1960 کے عشرے میں ہم نے ہماری جو معیشت تھی وہ بہت بہتر رہی، لیکن 1970 اور 1980 کے عشرے میں پھر ایک طرح سے ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن 2006 تک کے جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کے مطابق ہمیں اس معیشت میں پھر بھی بہتری نظر آتی ہے۔ اس کی جو بنیادی وجوہات رہیں وہ ملک کو درپیش آنے والے اندرونی اور بیرونی حالات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1998 اور سے لے کے 2002 تک کا جو درمیان کا عرصہ تھا، اس میں بھی پاکستان کی جو معیشت تھی اس کے بارے میں بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا گیا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے بارے میں ہم آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اکنامک سینکشنز جو ہیں وہ ہمارے اوپر لگائی گئی، کیونکہ 1998 میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اور ایٹمی طاقت بننے کے نتیجے میں ہمیں دنیا کی طرف سے تنقید کا نشانہ بننا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پر بہت ساری پابندیاں لگائی گئیں۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو کولن پاول پاکستان واز سینکشن ٹو دا آئی بالز۔ اسی طرح سے دا گلوبل ریسیشن آف 2001 اور 2002 جو ہے یہ بھی اس کی ایک وجہ بنا۔ ایک تو یہ ہے کہ 1998 میں کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا، اس وجہ سے ہمیں بیرونی دنیا نے اور خاص طور پر امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو گئے۔ اسی طرح سے پوری دنیا میں 2001 کے بعد ایک پوری دنیا کو ایک طرح سے معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کیونکہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کو اگر ایک مسئلے کا سامنا ہے تو پاکستان اس سے باہر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے 1998 سے لے کے 2002 تک کا جو عرصہ ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک آزمائش تھا۔ اسی طرح سے سیویئر ڈراٹ دا ورسٹ ان پاکستان's ہسٹری لاسٹنگ اباؤٹ 4 years۔ اسی طرح سے 2004 تک پاکستان کو شدید بارش کی کمی کا شکار رہنا پڑا، اور اس خشک سالی کی وجہ سے بھی پاکستان کی اکانومی پر برے اثرات مرتب ہوئے۔
highlighting perceptions of risk as a result of military tensions with India, with as many as 1 million troops on the border and predictions of impending potentially nuclear war. इसी तरह से पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर जो एक ख़तरा मौजूद है, यानी हमें हर वक्त इंडिया की तरफ से खदशा लाहक रहता है, एक सिक्योरिटी कंसर्न हमारा जो है वो मौजूद होता है। तो उन दिनों में भी ये टेंशन जो है ये अरूज पर थी और इसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बॉर्डर के ऊपर मौजूद रही और अगर हालात को मुज़ाकरात के ज़रिए या बाकी मुल्कों के साथ मुदाखलत की वजह से ये जंग की जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई, लेकिन इन सब वजूहात का असर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर पड़ा। इसी तरह से द पोस्ट 9/11 मिलिट्री एक्शन इन नेबरिंग अफगानिस्तान विद द मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम दैट कंट्री। 1979 में यानी 1979 में पाकिस्तान में क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उसके साथ जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और उसकी वजह से बहुत सारे जो अफ़गान महाजरीन थे वो पाकिस्तान में आ गए। 9/11 के बाद जब नेटो फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान पर या अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया और वहाँ के दोबारा ऐसी ही सूरत हाल पैदा होगी और एक दफ़ा फिर से बहुत सारे जो अफ़गान महाजरीन थे वो पाकिस्तान में आ गए और ये भी जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मसला रहा। डिस्पाइट दिस एडवर्स इवेंट्स पाकिस्तान इकॉनमी केप्ट ग्रोइंग एंड इकनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द end of this period. This flexibility has led to a change in perceptions of the economy with leading international institutions such as the IMF, World Bank and the ADB praising Pakistan's performance in the face of adversity. यहाँ पर आप देखिए कि इन सारे मुश्किल हालात के बावजूद के बैरूनी ख़तरात मौजूद हैं, यानी कभी तो पाकिस्तान के को अपनी मशरकी सरहद से ख़तरा है, कभी मगरबी सरहद में अफ़गानिस्तान के मसाइल की वजह से पाकिस्तान दबाव का शिकार है, कभी आपके ऊपर अफ़गान महाजरीन के आमद की वजह से आपकी मईशत पर दबाव आता है और इसी तरह से 9/11 के जो वाक़यात हैं और फिर पूरी दुनिया के ऊपर एक जो माशी लिहाज से एक बदहाली तारी रही, इन सारे हालात के बावजूद भी वर्ल्ड बैंक, IMF और इन सब जो आलमी सतह के मालियाती इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उनके जो ख़यालात हैं वो मुस्बत रही हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान ने कोशिश करके हिम्मत करके यहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को संभाले रखा है। इसी तरह यहाँ पर ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पाई ग्राफ मौजूद है और इसमें एवरेज एनुअल रिकॉर्डेड ग्रांट असिस्टेंस टू पाकिस्तान ये दिखाया गया है कि हमारी दूसरे ममालिक ने इन मुश्किल हालात में जो मदद की वो क्या था। यूनाइटेड स्टेट्स से हमें कितनी मदद मिलती रही, सऊदी अरेबिया ने हमें किस तरह से हेल्प आउट किया, यूनाइटेड किंगडम ने हमारी मदद की, इसी तरह से जापान ने हमारी मदद की, चाइना का हमारे साथ जो फिर बाद में मदद हमारे साथ शामिल रही, सऊदी अरेबिया, कुवैत और हालात के साथ साथ जिस तरह से भी इन ममालिक ने हमारी मईशत को संभाला देने की कोशिश की, ये उसके बारे में मालूमात हैं और यकीनन आपके लिए ये मुफीद साबित होंगी और आपको पाकिस्तान के मईशत को संभाला देने के मामले में इन ममालिक की मदद और इनकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी, ये तो थे पाकिस्तान की इकॉनमी के। इससे पहले जो है मैंने आपको पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीख़ के बारे में बताया कि कैसे पाकिस्तान ने अपने माशी सफ़र का आगाज़ किया, फिर उसमें कौन कौन से मसाइल पेश आए और बाद में ये कि आजकल हमारी माशी सूरत हाल क्या है और उसमें हमें किन किन ममालिक में हमारी मदद की है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में मईशत का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि द इकॉनमी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ सफरिंग विद हाई इन्फ्लेशन रेट्स, एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर अबाउट 53% ऑफ GDP in 1947 while per capita agriculture output has grown since then. It has been outpaced by the growth of the non-agriculture sectors and the share of agriculture has dropped to
roughly 1/5 of Pakistan's economy. In recent years, the country has been rapid growth in industries such as ready-made garments, textile and cement, and services such as telecommunication, transportation, advertising and finance. پاکستان کے جو بیسیکلی جب جو اکانومی کا اسٹرکچر ہے یا ڈھانچہ ہے, when we got independence at that time, Pakistan's economy was based on agriculture, and there was 53% share of agriculture at that time. But with the passage of time, now there is a change in economic sector, and now we are trying to promote our industry and other fields of earning, for example services and industries. اب اس میں دیکھیے کہ پاکستان کی اکانومی جو 1947 میں تھی, اس وقت ہم زیادہ تر زراعت پر انحصار کر رہے تھے, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم جو اکانومی سے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے جو دوسرے سیکٹرز ہیں جیسے کہ صنعت ہے یا سروسز ہیں, ان پر بھی توجہ دی جا رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ زراعت پر انحصار نہیں کر رہی, بلکہ زراعت پر اب ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ تو اگر ہم زراعت کو بہتر بنائیں گے تو یقیناً جو ایک چیز ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہے, اگر ہم اس پہ توجہ دیں گے تو یہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے مزید بہتر ہوگا. لیکن دوسری طرف صنعت کو فروغ دینے سے اور سروسز کے سیکٹرز کو فروغ دینے سے بھی پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے وہ اس کی رفتار تیز ہوگی, اور پاکستان جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ ایک جو کمزور معیشت سے مضبوط معیشت کی طرف کنورٹ ہوگی. اسی طرح سے سیکٹرز, پاکستان کے جو میجر سیکٹرز ہیں یعنی ایگریکلچر اور انڈسٹری, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایگریکلچر میں پاکستان از ون آف دا ورلڈز لارجسٹ پروڈیوسرز آف دا فالوئنگ کوموڈیٹیز اکارڈنگ ٹو دا FOSTAT. The statistical arms of the Food and Agriculture Organization of the United Nations given here with the 2008 ranking. میرے پاس اس وقت جو ڈیٹا ہے یہ 2008 کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس کے مطابق ہے کہ فوڈ کے لحاظ سے ایگریکلچر سیکٹر میں پاکستان کے مختلف جو کموڈیٹیز ہیں, پروڈکٹس ہیں, ان کی انٹرنیشنل رینکنگ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایپریکاٹ دنیا میں تیسرے نمبر پہ پاکستان جو ہے وہ ایپریکاٹ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح بیفلو ملک جو دودھ کی پروڈکشن ہے اس میں دنیا میں جو دودھ کی پیداوار ہے اس میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. سفید چنے کی پیداوار میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ تیسرا ہے. کاٹن لنٹ پاکستان از پروڈیوسنگ کاٹن لنٹ اینڈ اٹس پوزیشن از 4th, دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو کہ کاٹن سے ریلیٹڈ یا کپاس سے ریلیٹڈ جو ریشہ ہے اس کی پیداوار ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے کاٹن سیڈ میں پاکستان جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے. کھجور کی پیداوار میں پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے. چھٹے نمبر پہ جو ہے پاکستان آم کی پیداوار جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے. اسی طرح سے اونین ڈرائی جو ہے اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ چوتھا ہے. اورنج جو ہے اس میں سٹرس فوڈ یا اورنج یا ترچ پھلوں میں پاکستان کا 11واں نمبر ہے, اور بعد کے آنے والوں سالوں میں بھی جو ڈیٹا ہے اس میں پاکستان پہلے اور دوسرے نمبر پر بھی رہا ہے. اسی طرح سے رائس جو ہے, چاول جو ہیں, اس میں پاکستان کا نمبر 11واں ہے, لیکن معیار کے لحاظ سے یعنی چاولوں کے معیار کے لحاظ سے پاکستان کا پہلا نمبر ہے. اسی طرح سے شوگر کین یعنی گنے کی پیداوار میں دنیا کے 5ویں نمبر پر پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. اسی طرح سے اورنج کی پیداوار میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 9واں ہے, اور گندم کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس ڈیٹا سے کہ پاکستان جو ہے اس کی زراعت جو ہے وہ بہت اہم شعبہ ہے, اور پاکستان میں پیدا ہونے والی زرعی اجناس معیار کے اعتبار سے اور مقدار کے اعتبار سے دنیا میں بہت نمایاں حیثیت ہے ان کی. If we introduce agriculture research
in this sector, and this way we can get more produce in regarding different agriculture products. اور ہم زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کا معیار زیادہ بہتر بناتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے چوٹی کے ممالک میں اس کا شمار ہو جو کہ زرعی پیداوار میں اپنا نام رکھتے ہیں. اسی طرح سے Pakistan's principal natural resources are fertile land and water. About 25% of Pakistan's total land area is under cultivation and is watered by one of the largest irrigation system in the world, and Pakistan irrigates 3 times more acres than Russia. Agriculture accounts for about 23% of GDP and employs about 44% of the labor force. Zar'i Taraqqiyati Bank Limited is the largest financial institution geared toward the development of agriculture sector through provision of financial services and technical expertise. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو سب سے اسٹرانگ پاکستان کے اگر جیوگرافیکل کوالٹیز دیکھی جائیں تو اس میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس زرخیز زمین ہے اور پانی ہے، اور زرخیز زمین اور پانی کے وجودگی میں پاکستان میں زراعت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اس وقت پاکستان کے صرف 25% رقبے کے اوپر جو ہے وہ زراعت ہو رہی ہے، اور پاکستان دنیا میں پاکستان میں کا نام جو ہے آبپاشی کے لحاظ سے، یعنی جو سب سے اچھا آبپاشی کا نظام ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. اور اریگیشن سسٹم کے حوالے سے جب دنیا کے چند ممالک کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں پاکستان سر فہرست ہے کہ پاکستان کے پاس آبپاشی کا بہترین نظام موجود ہے. اسی طرح سے ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس میں 23% جو ہے وہ ہمیں زراعت سے حاصل ہو رہا ہے، اور اس میں جو لیبر فورس جو ہماری یعنی جو لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، تقریباً پاکستان کے 44% جو لوگ ہیں، 44% جو لوگ ہیں اس وقت زراعت کے مختلف شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اس میں سے ابھی وہ ورکرز ان ورکرز کو نہیں گنا گیا جن کا کسی جگہ پر ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ صرف ان ورکرز کے بارے میں اعداد و شمار ہیں جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہیں. اسی طرح سے زرعی ترقیاتی بینک جو ہے پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو کسانوں کو قرضے فراہم کرتا ہے، کسانوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے، ان کی مالی امداد کی جاتی ہے تاکہ وہ اگر ان کو کوئی مثلا اگر موسم اچھا نہیں ہے اور فصل اچھی نہیں ہوئی اور وہ کسی مالی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اگلی فصل کے لیے یہ بینک ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جاتے ہیں، اور باقی مختلف قسم کی زرعی مشینری فراہم کی جاتی ہے. اور اس میں پاکستان کی زراعت کے شعبے میں ملکی معیشت کے حوالے سے زرعی ترقیاتی بینک کا ایک بہت ہی فعال کردار ہے. اسی طرح سے مختلف قسم کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے، زرعی ترقیاتی بینک جو ہے اس سلسلے میں بھی کسانوں کی مدد کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جو کہ مختلف ایریاز میں جا کے کسانوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زمینوں پر محنت سے کام کر سکیں اور اس محنت کا پورا صلہ یا معاوضہ بھی حاصل کر سکیں. اسی طرح سے یہاں پر اب میرے پاس ایک میپ موجود ہے جس میں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو دکھایا گیا ہے جہاں پہ مختلف طرح کی جو انڈسٹری ہے، صنعت ہے، یا مختلف طرح کے جو شعبے ہیں وہ کس لحاظ سے ہم پاکستان کو ان علاقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ بلوچستان کا جو صوبہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں پر مائننگ اینڈ فروٹ فارمنگ جو ہیں یہ یہاں کے بہترین شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صوبہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو ہمدردی کے ساتھ اور دوستی کے ساتھ ان مسائل کو دیکھیں. آپ آج کل اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، آپ خبروں میں سنتے ہوں گے، اور مختلف طرح کے جو سیاسی مسائل ہیں یا ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو بھلا کر ان کو اچھے طریقے سے ان کا حل تلاش کرنے کے بعد ہمیں اس صوبے میں اگر ہم مائننگ اور فروٹ انڈسٹری کی فروٹ ایگریکلچر کی طرف توجہ دیں
تو ہم ان علاقوں میں بہت زیادہ تبدیلی لا سکتے ہیں، یہاں کے لوگوں میں کا معیاری زندگی جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو پروونس سندھ ہے اس کے جو علاقے ہیں وہ ایگریکلچر پروڈیوس کے وجہ سے مشہور ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میپ میں دکھایا گیا ہے کہ جو علاقے سندھ سے متعلق ہیں وہاں پر زراعت جو ہے اس کو ترقی دی جا سکتی ہے، اور اس سے ہم پاکستان کی معاشی ترقی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب کے جو علاقے ہیں، جو صدرن پنجاب ہے، صدرن پنجاب از نون فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ فار دا پروموشن آف ایگریکلچر، جبکہ پاکستان کے جو ناردرن پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز یا مختلف طرح کی انڈسٹریز جو ہیں اس لحاظ سے مشہور ہیں، مثلا سیالکوٹ کا علاقہ ہے، یا گجرانوالہ کا علاقہ ہے، یا وزیر آباد کا علاقہ ہے، یا لاہور ہے، یا اس سے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر مختلف قسم کی انڈسٹریز موجود ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسے علاقے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک معلومات نہیں ہیں کہ وہاں پر کس طرح کی انڈسٹری جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے۔ تو جو میرے پاس اس وقت یہ میپ موجود تھا اس میں نے اس میپ کے مطابق آپ کو پاکستان کی مختلف علاقوں کے بارے میں معلومات دی ہیں کہ پاکستان کے کن علاقوں میں کس طرح کے شعبہ جات کو فروغ دے کر ہم پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انڈسٹریز، ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں نے آپ کو تعارف کروایا کہ پاکستان کے جو زراعت ہے، پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو معلومات دی کہ پاکستان کی زراعت کو ہم کس طرح سے ترقی دے سکتے ہیں، کون کون سی زرعی اجناس جو ہیں وہ اہم ہیں، اور پھر کون سے علاقے جو ہیں وہ کن زرعی اجناس کے ساتھ وابستہ ہیں، یا کن علاقوں میں مختلف طرح کی انڈسٹری یا زراعت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ Let us see different types of industries of Pakistan: textile, fertilizer, cement, oil refineries, dairy products, food processing, beverages, construction material, SME sector, automotive industry, CNG industry, cement industry, IT industry, textile, mining, communication, banking, finance and insurance, property sector, public administration and defense, social, community and personal services, electricity, chemical and pharmaceutical۔ یہاں جتنی بھی پاکستان میں اس سلائیڈ میں یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ پاکستان میں کون کون سی ایسی صنعتیں ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہی ہیں اور پاکستان کی معیشت میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس میں سے بہت ساری صنعتیں جو ہیں، آپ کیونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کون سی انڈسٹری موجود ہے، اور یہ ساری کی ساری جو انڈسٹریز ہیں یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں قائم ہیں۔ کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، کچھ سندھ میں ہیں، کچھ کراچی میں ہیں۔ سندھ کراچی کے اندر ہی آتا ہے، لیکن کراچی کا اس لیے علیحدہ سے نام لیا کہ کراچی میں بہت زیادہ صنعتی ترقی جو ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی اب یہ پلان کیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی صنعتی ترقی کو فروغ دینا چاہیے، اور خاص طور پہ مائننگ کے جو شعبے ہیں، یا جو جیسے کہ فروٹ پروڈکشن کے لحاظ سے بلوچستان کا ایک اپنا نام ہے، تو فروٹ پروسیسنگ جو ہے ان کے شعبوں کو ترقی دی جائے اور وہاں پہ اس طرح کی انڈسٹریز کو فروغ دیا جائے۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک اکنامک گروتھ چارٹ ہے، اور اس چارٹ میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں مختلف ادوار میں کس طرح سے ترقی ہوتی رہی ہے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو کرتی رہی ہے۔ گزشتہ چند برسوں کی یہ پوری معلومات ہیں، اور اس کے مطابق ویلڈ سورسز سے یہ انفارمیشن لی گئی ہیں تاکہ آپ کو یہ نقطہ سمجھنے میں آسانی رہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے کس طرح سے اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، اور کس طرح سے پاکستان جو ہے اس کی معیشت جو ہے بہت زیادہ مشکل حالات کے باوجود بھی پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں بہتری آتی رہی، پھر حالات بہت بہتر
بہتر ہوئے، پھر ایک دفعہ سے حالات برے ہو گئے، پھر اس میں بہتری آتی گئی. تو یہ سارے اتار چڑھاؤ جو ہیں یہ اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں اس چارٹ میں دکھائے گئے ہیں. اسی طرح سے پری ریکوزٹس آف اکنامک ڈیولپمنٹ، کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے، کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے، جیسے زراعت کی ترقی کے لیے زرخیز زمین ہونا اور پانی ہونا ضروری ہے، جس پہ ہم اس سے پہلے بات بھی کر چکے ہیں. اسی طرح سے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اکنامک گروتھ از ڈیپینڈنٹ اپون اے نمبر اور فیکٹر سچ ایز نیچرل ریسورسز، کیپٹل، ہیومن ریسورسز، ٹیکنالوجی، ایٹیٹیوڈ آف دا پیپل، پولیٹیکل کنڈیشن in the country. All the factors which have a strong bearing on economic growth are divided into two categories: economic factors and non-economic factors. اس طرح سے جو prerequisites of the economic growth ہیں اس کے لیے مختلف فیکٹرز ہیں، مختلف وجوہات ہیں، اور اس میں سے کچھ economic factors ہیں اور کچھ non-economic factors ہیں. جیسے کہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی کاروبار شروع کر سکیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ اکنامک فیکٹر ہوگا. لیکن آپ کی سوچ ہونی چاہیے، آپ کا پلان ہونا چاہیے، یہ نان اکنامک فیکٹر ہوگا. اور آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے. اگر آپ کی سوچ نہیں ہے، آپ کی دلچسپی نہیں ہے، آپ دل جمی سے کام نہیں کرتے، تو پھر جو پیسہ آپ کاروبار میں لگا رہے ہیں یا صنعت میں لگا رہے ہیں اس پیسے کے ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ جو فیکٹرز ہیں یہ پری ریکوزٹس ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، یعنی اکنامک فیکٹر اور نان اکنامک فیکٹر. اسی طرح سے اکنامک فیکٹرز میں نیچرل ریسورسز ہیں. اف اے کنٹری از ناٹ رچ ان نیچرل ریسورسز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ڈیولپ ریپڈلی. تو اگر کسی ملک کے پاس فار ایگزامپل اگر کوئی انٹارکٹیکا میں رہ رہا ہے یا ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ برف ہی برف ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس وہ قدرتی وسائل نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. یا جیسے یورپین کنٹریز ہیں تو وہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ اتنا لو رہتا ہے، اتنا کم رہتا ہے کہ بہت ساری زرعی پیداوار کے لیے وہ مناسب ہی نہیں ہے. اور اگر وہاں پہ کچھ تھوڑی بہت زرعی پیداوار ہوتی بھی ہے تو وہ تجربات کے بعد انہوں نے کہ کس طرح سے لو ٹمپریچر کے اوپر وہ فصلیں اگائیں اور کریں، اور اس کے لیے بڑی دیکھ بھال اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جبکہ ہمارا ملک جو ہے اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہاں پر یہ ساری سہولتیں موجود ہیں. اسی طرح سے ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ، پاکستان از blessed with a plenty of natural resources, yet it is underdeveloped due to the fact that these resources have not been properly utilized. Capital accumulation and capital formation refers to the process of adding to the stock of capital اوور ٹائم. اسی طرح سے پاکستان جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خوش قسمت ملک ہے کہ ہمارے پاس قدرتی وسائل کی کمی نہیں ہے. ہمارے موسم جو ہیں مختلف پھلوں اور سبزیوں اور مختلف زرعی اجناس کی پیداوار کے لحاظ سے مناسب ہیں، اور پاکستان کے مختلف حصے ایسے ہیں جہاں پہ مختلف طرح کی زرعی اجناس کو، فروٹس کو، ویجیٹیبلز کو فروغ دیا جا سکتا ہے. ہمیں اس سلسلے میں تحقیق اور رہنمائی جو ہے ہم زرعی تحقیقاتی کونسل سے حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو سرمائے کی فراہمی ہے وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس سلسلے میں بہتر منصوبہ بندی کر لی جائے تو یہ ایک ایسا اکنامک فیکٹر ہے جس پہ کہ ہم پاکستان کی معیشت کی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح سے اسٹاک آف کیپٹل جو ہے وہ کیا ہے؟ اسٹاک آف کیپٹل کین بی بلٹ اپ اینڈ انکریز تھرو 3 different resources which are as under role of capital. Capital plays a vital role in the process of development in a country, and capital accumulation increases the efficiency of labor. Capital accumulations encourage the introduction of new technology. Capital accumulation can make capital developing possible, and capital formation is in Pakistan is very low because saving rate is not satisfactory. کیپٹل سے یہاں پہ مراد ہے سرمایہ، یعنی وہ پیسہ جو کہ کسی کاروبار کو، کسی کارخانے کو یا زراعت کی ترقی کے لیے، بیج خریدنے کے لیے یا ٹریکٹر خریدنے کے لیے یا اس سلسلے میں تھریشر خریدنے کے لیے یا باقی مشینری خریدنے کے لیے جو پیسہ درکار ہوتا ہے. اب اس پیسے کے لیے یہ پیسہ جو ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پیسے کے بغیر وہ کام شروع نہیں ہو سکتا. اور عام طور پہ جو مضبوط معیشت والے ملک ہوتے ہیں، جن کی
اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کی سیونگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ پیسے ارن تو کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سیونگ ہوتی ہے یہ بینکوں میں جمع ہوتی ہے، جو بچت ہوتی ہے وہ بینکوں میں جمع ہوتی ہے، اور اس بچت کی وجہ سے نئے منصوبوں پر کام شروع کیا جاتا ہے، یا اگر کوئی مشکل حالات آ جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ بینک جو ہیں وہ جو سیونگز ہوتی ہیں لوگوں کی اس کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس سے ملک کی معاشی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ جو کیونکہ ہمارے ملک میں لوگوں کی بے روزگاری کی وجہ سے، ملک کی سیاسی بدحالی کی وجہ سے، ملک میں جو یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کی وجہ سے، یا کچھ ہماری ٹریڈیشنز بھی ایسی رہی ہیں کہ ان کی وجہ ہم بہت ساری چیزوں میں خرچے بھی کر دیتے ہیں. تو ہماری پچھلے لیکچر میں بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہماری سیونگ بہت کم ہے، یعنی اگر ہم 100 روپے کماتے ہیں تو ہم 85 روپیز خرچ کر دیتے ہیں اور صرف ہم 15 روپے سیونگ کرتے ہیں. تو یہ بہت کم بچت ہے اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں یا ان ملکوں کے ساتھ جن کی اکانومی مضبوط ہے. تو یہ سیونگ بہت کم ہے. اگر سیونگ کم ہوگی تو کیپٹل یعنی وہ سرمایہ جو کہ ملک کے آئندہ معاشی منصوبوں کے لیے چاہیے ہوگا وہ مہیا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے کرپشن ہے، کرپشن کو اگر سرمایہ موجود ہے اور اگر یہاں پر ایمانداری نہیں ہے، اگر ٹیکس نہیں دیا جاتا، ٹیکس چوری کیا جاتا ہے یا باقی اور کرپشن کی جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بھی ملک میں جو ہے ترقیاتی کے کام جو ہیں وہ شروع نہیں ہو سکتے، سرمایہ کی کمی کی وجہ سے شروع نہیں ہو سکتے. تو یہ جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، یہ مہیا کرنا اور مسلسل مہیا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے لیبر اینڈ مین پاور. لیبر از اے کی فیکٹر آف پروڈکشن in low income countries. The capital is infrequent input but the labor is plentiful. We can say the developing countries are capital poor and labor rich, and investment in human capital may take the following form: spread of education from literacy training to the university level, the job training to workers, providing information of job vacancies to potential candidates, increasing expenditure on health and nutrition for raising the productive capacity of the workers. ہمارے پاس سرمایہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ کسی بھی کاروبار کے لیے، کسی بھی زرعی کام کو، کسی بھی زرعی منصوبے کو شروع کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنا، سرمایہ کی فراہمی جو ہے وہ ایک ضروری عمل ہے. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے لیبر اور مین پاور. جن ملکوں میں سرمایہ کم ہوتا ہے یا پیسہ کم ہوتا ہے وہاں پر ایک چیز جو ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے، وہ ہے لیبر. یعنی آپ کو لوگ بہت کم معاوضے پر کام کرنے کے لیے مل جاتے ہیں. اب ہمارے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارے ہاں معاوضے جو ہیں اگر باقی دنیا کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ معاوضے باقی دنیا کے مقابلے میں بہت کم دیے جاتے ہیں. ان میں بہتری لانے کے لیے ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی ہوگی، لوگوں کو تربیت فراہم کرنا ہوگی، اور یہ گراس روٹ لیول پہ تو ہوگا ہی، شروع میں تو یہ ہوگا ہی، لیکن ہمیں یونیورسٹی کی سطح تک، اعلیٰ تعلیم کی سطح تک ایسی تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہ لانے ہوں گے جو ملکی معیشت کے لیے، ملکی معیشت کی مضبوطی کا باعث ہوں. یعنی ان میں یہ شعور ہو، ان میں یہ تعلیم ہو، ان میں اس طرح کی ٹریننگ موجود ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ مختلف منصوبے، جیسے اگر آپ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ایک ایسی مین پاور ہے جس کو یہ پتہ ہوگا کہ سرمایہ کیسے آنا ہے، بینکس کیسے چلنے ہیں، سرمایہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، پھر آگے منصوبے کیسے بنانے ہیں، پھر منصوبے منظور کیسے کرنے ہیں، پھر ان منصوبوں کو چلانا کیسے ہے، اور پھر ان کا تسلسل جو ہے وہ کیسے بحال رکھنا ہے. تو اسی لیے آج کل بزنس ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ جو ڈگری پروگرامس ہیں وہ مقبول ہو رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک میں ایسے لوگوں کی جو ہے، ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی کمی کو پورا کر سکیں. اسی طرح سے ہمیں جتنے بھی ورکرز ہیں، کیونکہ بہت سارے خالی ہمیں پلانرز ہی نہیں چاہیے ہوتے، خالی ہمیں مینیجریل پوسٹ کے لیے لوگ نہیں چاہیے ہوتے، بلکہ ہمیں لو لیول تک، نیچے تک ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ زرعی پیداوار کے سلسلے میں یا صنعتی پیداوار کے سلسلے میں تربیت یافتہ ہوں تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو. کیونکہ اگر ایک شخص کسی چیز میں اگر اس نے تربیت لے رکھی ہے اور اگر اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جس نے تربیت نہیں لے رکھی، تو دونوں کے
کام میں اور دونوں کے جو کام کرنے کے بعد جو ان کی جو کوالٹی ہے اس میں فرق آئے گا. ایک پروڈکٹ جو ان پڑھ بندہ بنائے گا یا غیر تربیت یافتہ بندہ بنائے گا اور ایک پروڈکٹ جو ایک تربیت یافتہ اور پڑھا لکھا شخص بنائے گا, دونوں پروڈکٹس کی اپیرنس میں ہی فرق نظر آئے گا, اس کے ظاہری بھی فرق نظر آئے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسے لوگوں کا اضافہ کریں جو کہ تربیت یافتہ ہوں. اسی طرح سے ہمیں صحت اور خوراک کے حوالے سے جو ہے ان شعبوں کو بھی ترقی دینی ہوگی, کیونکہ اگر آپ کا ورکر, آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی صحت اچھی ہے تو ظاہر ہے ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. اگر ان کی خوراک اچھی ہے اور صحت اچھی ہے تو وہ چھٹیاں نہیں کریں گے, ان کے جو ورکنگ نمبر آف ڈیز ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اگر ان کی صحت اچھی ہے تو ان میں اسٹیمنا زیادہ ہوگا, وہ آپ کو زیادہ پیداوار دیں گے, زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے. لیکن اگر ان کی صحت اچھی نہیں ہے, ان کو مختلف طرح کے جسمانی یا نفسیاتی مسائل ہیں, کیونکہ اس میں نفسیاتی عنصر بھی, سائیکولوجیکل ایلیمنٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان سہولتوں کو جو ہے وہ اپنے ملک میں بڑھانا ہوگا, تاکہ اگر ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کیپٹل, اگر ہم نے پیسے کا بندوبست کر لیا ہے تو پھر اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا تربیت یافتہ ہونا اور ان کا صحت مند ہونا, بہت ذہنی اور جسمانی لحاظ دونوں لحاظ سے صحت مند ہونا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا فیکٹر کیا ہے. دین ہے پاور. Power resources are the foundation of economic development, and they are derived mainly from the two types of sources, commercial and non-commercial. Role of power in development, giving an initial push to the rising of production in all sectors of the economy. پاور سے مراد یہ ہے کہ بجلی, گیس یا کسی بھی اور ذریعے کے ساتھ جو توانائی حاصل کی جاتی ہے. اگر کوئی صنعت آپ لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں مشینیں چل رہی ہیں, مشینوں کو بجلی چاہیے. اور اسی طرح سے آپ کو اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں بھٹیوں کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے آپ کو گیس کی ضرورت ہے. اسی طرح سے مختلف طرح کے منصوبوں کو چلانے کے لیے آپ کو پاور کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ زراعت ہے تو اگر آپ زیادہ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. ٹیوب ویل لگا ہوا ہے, اگر ٹیوب ویل لگا بھی دیا آپ نے اور اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو آپ اس سے کام نہیں لے سکتے. اس لیے ایک تسلسل کے ساتھ ہمیں پاور چاہیے, اور اگر کیپٹل ضروری ہے, یعنی اگر پیسہ ضروری ہے, اگر تربیت یافتہ لوگ ضروری ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پاور جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یعنی بجلی یا کسی بھی اور صورت میں بجلی, گیس یا کوئی بھی جو ذریعہ ہے پاور سے ریلیٹڈ وہ توانائی مہیا کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے کوئکلی بریجنگ دا ڈیولپمنٹ گیپ, پرووائڈنگ اکانومیز آف اسکیل, ensuring high quality standards and reducing material wastages in all sectors of the economy. Power in Pakistan is still running short of its energy resources. Government of Pakistan is trying to develop new energy resources to overcome the problem. جیسے کہ we have already discussed in the previous lecture, Pakistan is right now facing load shedding problem, اور load shedding کی وجہ سے سب سے زیادہ جو برا اثر پڑتا ہے وہ ہماری انڈسٹری کے اوپر پڑتا ہے. سب شعبوں کے کاروبار کے اوپر بھی پڑتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو برا اثر ہے وہ ہماری صنعت کے اوپر پڑتا ہے. تو پاکستان جو ہے اس وقت اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے پاور سیکٹر کو جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اٹس ناٹ اونلی دا پرابلم آف پاکستان, دس از آل اوور دا ورلڈ. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, وہاں کی گورنمنٹ نے کچھ پلاننگ کی بھی ہوتی ہے وہاں کے تاکہ عام لوگوں کو اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے, لیکن یہ اس وقت ساری دنیا کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے transport and communication, the availability of an efficient transport and communication network is a prerequisite for a meaningful economic cooperation amongst nations, and particularly in the areas of trade and tourism, for attracting foreign investment and realizing the potential gains from an outward oriented trade strategy. Besides human capital, skills and education, a strong, efficient and affordable means of transportation and communication of the country contributes to the national economic growth by lowering domestic production costs, integrating markets, promoting economic opportunities, and establishing links among
the people. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے سرمایہ کی فراہمی کے اوپر بات کی، پھر اس کے بعد ہم نے ٹرینڈ ورکرز کے اوپر بات کی، پھر ہم نے پاور کے اوپر بات کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت ضروری فیکٹر ہے وہ یہ فیکٹر ہے کہ جو مینز آف کمیونیکیشنز ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ کوئی انڈسٹری لگائی ہے، آپ کا فنش گڈ پروڈکٹ جو ہے وہ تیار ہے، لیکن اب آپ کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں، سڑک ٹھیک نہیں ہے یا گاڑی موجود نہیں ہے کہ آپ اپنی شپمنٹ جو ہے وہ ٹائم کے اوپر مارکیٹ میں بھیج سکیں یا اس کی مارکیٹنگ کر سکیں، یا آپ اپنے جو آرڈرز ہیں وہ ٹائم کے مطابق مکمل کر سکیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے آپ کی پچھلی جو محنت ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے، آپ کو پراپرلی اپنی آج کل بہت زیادہ ای مارکیٹنگ جو ہے وہ بہت عام ہے، جس پہ کہ ایک ویب سائٹ بنا دی جاتی ہے جس میں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں. اسی طرح سے باقی دنیا کے ساتھ آپ اپنے ویب سائٹ کے تھرو جو ہے وہ لنک رکھتے ہیں، اور ٹیلی فون ضروری ہے، انٹرنیٹ ضروری ہے. یہ اس طرح کے مینز آف کمیونیکیشن ہیں کہ اگر یہ مہیا نہیں ہوں گے تو آپ چاہے کتنا بھی اچھا کام کر رہے ہوں، چاہے آپ کا پروڈکٹ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کتنی ہی زیادہ پیداوار کیوں نہ ہوئی ہو، آپ اس کو نہ تو مارکیٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اچھے مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے. تو یہ بھی ایک کسی بھی ملک کی معیشت کو بڑھانے کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ایک بہت ضروری ریکوائرمنٹ ہے، پری ریکوزٹ ہے. اسی طرح سے یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے. نیشنل ہائی وے اینڈ روڈ لنکس جو ہیں وہ پاکستان میں کیسے ہیں، اور آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں. موٹر وے جو ہے اس کو دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کی موٹر وے جو ہے وہ کدھر ہے، اور اس کے علاوہ موٹر ویز جو انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ موٹر ویز دکھائی گئی ہیں. اسی طرح سے نیشنل ہائی ویز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اسی طرح سے ایکسپریس ویز کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان کے مختلف رنگ ہیں اور ان رنگوں سے آپ ان کو اس ٹیبل میں جو بتائے گئے ہیں آپ اس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپریس ویز کدھر ہیں. اور اسی طرح سے اسٹریٹجک روڈز ہیں جو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور میجر جو روڈز ہیں جو کہ مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے ملا رہی ہیں ان کے بارے میں اس میپ کے اندر ساری انفارمیشن موجود ہیں. اگرچہ اس میپ کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس بہت زیادہ روڈ لنکس موجود ہیں، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے کہ میپ پہ بھی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایریاز کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہمیں مزید سڑکیں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، ان کو ہم مین سٹیز کے ساتھ، مین مارکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکیں، اور ہمارے جو کسان ہیں یا مزدور ہیں یا کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے جو فنش گڈ پروڈکٹس ہیں، اپنے پروجیکٹس کموڈیٹیز ہیں ان کو مارکیٹ تک لا سکیں، اور ان کو وقت کے اوپر دے کے ان کو خراب ہونے سے بچا سکیں، ان کا معیار جو ہے اس کو بہتر بنا کے اسی معیار کے مطابق وہ مارکیٹ میں لے آئیں، تاکہ ان کو اس کا جائز معاوضہ مل سکے. اور یہ جو ہے اسی لیے جو ہے یہ مینس آف کمیونیکیشن کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے The transport and communication sector generates a large number of employment opportunities and act as a very prominent tool in the fight against poverty, and the sector is also a major contributor to government's revenue through taxes and duties on its production and imports, fees on ownership and operation of vehicles, and licensing of modern کمیونیکیشن فیسلٹیز. یہاں ہم دیکھیں کہ ذرائع آمد و رفت کو فروغ دینے سے یا صرف ٹرانسپورٹیشن کو فروغ دینے سے اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں وہ اس سے متعلقہ شعبوں میں جیسے ڈرائیونگ ہے یا لوڈرز ہیں یا اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو کہ جس میں کہ لوگوں کی کھپت کی جا سکتی ہے، لوگوں کو روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان میں لائسنسنگ ہوتی ہے، پھر روٹ پرمٹ
کسٹمرس ہوتے ہیں, ہر ایک چیز کی فی ہے جس سے گورنمنٹ پاکستان کے لیے بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان شعبوں میں توجہ دیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکے. اسی طرح سے ریلوے ٹریکس میپ آف پاکستان بھی ہے, کیونکہ صرف ایک سڑکیں جو ہیں صرف ایک وہی ذریعہ نہیں ہے, یا مینز آف کمیونیکیشنز لائک انٹرنیٹ, لائک ٹیلی فون اور ادر فیسلٹیز. ریلوے ٹریکس آر آلسو ویری امپورٹنٹ. ریلوے ٹریکس کو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس اس وقت کراچی سے لے کے راولپنڈی تک کے, اور پھر اس وقت پشاور کی سائڈ کا یا خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ تھوڑے سے علاقوں کا بتایا گیا, مکمل نقشہ موجود نہیں ہے. لیکن جتنے ریلوے ٹریکس جو ہیں آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں, ہم اگر اپنی ریلوے کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں تو ہم مزید ریل ٹریکس جو ہیں وہ بچھا کے اس ذرائع آمد و رفت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں. اگر آپ انگلینڈ کا نقشہ دیکھیں اور وہاں پہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اور ان کے ریل ٹریکس کے بارے میں انفارمیشن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہاں ایک جال بچھا ہوا ہے ریلوے ٹریکس کا, جبکہ ہمارے ہاں یہ ریلوے ٹریکس جو ہیں اس کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, دیر از certainly a close relationship between the volume of transport and communication and the level of growth. Its bearing on economic growth can be considered from economic, social and political point of view. Human capital formation. Human capital refers to the level of education, skills, health and nutrition of the لیبر فورس. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ معیشت کی ترقی کے لیے اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے نئے پروجیکٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, نئے شعبوں کو متعارف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں مین پاور چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں پاور سیکٹر کو مضبوط کرنا ہے, اسی طرح سے ہمیں مینز آف کمیونیکیشنز کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں ٹرینڈ مین پاور چاہیے. اسی طرح سے جو ایجوکیشن اور ٹریننگ ہے وہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے جو کہ پری ریکوزٹ ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی کے اس حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو دیٹ از اے میجر فیکٹر ٹو پروموٹ دا اکانومی آف پاکستان. اٹس اے میجر پری ریکوزٹ فار دا پروموشن آف دا اکانومی آف پاکستان. Now we are going to discuss non-economic factors. First of all, we have discussed economic factors. Now we are going to discuss non-economic factors. First of all, social culture factor. Non-economic factors are as much important as economic factors in economic development. According to a scholar, economic development has much to do with human endowment, social attitudes, political conditions and historical incidents. اسی طرح سے first of all now I'm going to discuss social culture factor. Social culture factor is a very important factor for the promotion of the economic sector of any country, and it is included in non-economic factor. Social attitude, values and institutions strongly influence economic development in the country, and people mostly who are living in different countries and those countries are not developed, they mostly like to stick with their traditions. Here we need to promote a culture where we can promote our economy, and for this purpose we need to promote different kind of social system here. جیسے کہ اس سے پہلے جب ہم نے پاکستان میں آزادی حاصل کی اور پاکستان جو ہے بھارت سے انڈیا سے الگ ہوا, اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں جو شروع میں پاکستانی معاشرہ تھا اس سوشل سیٹ اپ میں اور آج کے سوشل سیٹ اپ میں بہت زیادہ تبدیلی ہے, اور یہ تبدیلی اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ ہمیں اپنی معاشی ترقی کے لیے وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ کرنا ہے, تاکہ ہم جو اولڈ ٹریڈیشنز ہیں جو اچھی ہیں ان کو مینٹین رکھیں, اور جو اچھی نہیں ہیں, جیسے کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ خواتین کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, اور ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یعنی پڑھی لکھی ہیں خواتین, سب کچھ وہ معاشرے میں بہت اچھا کام انجام دے سکتی ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ وہ جاب نہیں کریں گی یا کام نہیں کریں گی, یہ ایک ٹریڈیشن ہے. تو ہمیں اس طرح کی ٹریڈیشنز کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ
جب ایک خاتون ڈاکٹر یا انجینئر یا یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ملک کا بہت زیادہ سرمایہ لگتا ہے، اور اس ملک میں جہاں پہ کہ ابھی بہت زیادہ معاشی ترقی کی ضرورت ہے، ہمیں اتنا پیسہ لگانے کے بعد لوگوں کو کام کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ کام کرنے سے ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، استوار ہوگی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس سے جڑے ہوئے جو دیگر ہمارے سوشل پرابلمز ہیں ان کے حل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون باہر جائے گی اور اس کے ساتھ جو مسائل پیش آئیں گے ان کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے، یا ایسی خواتین کو جو کہ کام کر رہی ہیں ان کو ان مسائل سے کیسے بچانا ہے، یہ بالکل ایک الگ طرح کی سوچ ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہاں پڑھی لکھی خواتین ہیں تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ہمیں لوگوں کو نئی جو تقاضے ہیں، نئے جو رجحانات ہیں، اس کے مطابق جو ہے ہمیں پرانی ٹریڈیشنز کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم معاشی لحاظ سے پاکستان کو مضبوط کر سکیں۔ اسی طرح سے پولیٹیکل فیکٹر ہے کہ پیس اینڈ اسٹیبل پالیسیز آر نیسیسری فار اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ٹریڈ اینڈ کامرس ایکٹیویٹیز would hurt in case of majority of the people are against the policies of the government, and rapid change of the government means change of policies and priorities which create an uncertain state in the economy. A country cannot attract foreign investment in case of political disturbance. یہاں آپ دیکھیں کہ نان اکنامک فیکٹر میں اگر ایک طرف تو ہم نے اس سے پہلے والا پوائنٹ ڈسکس کیا، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل فیکٹر جو ہے وہ بہت عام ہے۔ سوشل فیکٹر تو ہے ہی کہ ہمیں اپنے سوشل ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ نئی معاشی ترقی کے مطابق بدلنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ پولیٹیکل فیکٹر ہے کہ اگر ملک میں سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں، حکومتیں جلدی جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، اور کسی بھی حکومت کو یہ حکمران کو، کیونکہ ہر حکومت جو ہے وہ ایک اپنا منشور لے کے آتی ہے اور اپنے منشور کے مطابق وہ کام کرتی ہے، ابھی اس کی پالیسیز جو ہیں میچور نہیں ہو پاتی۔ کہ آپ اگر پاکستان کی ہسٹری ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں دیکھیں کہ مختلف لوگوں کو بہت کم عرصے کے لیے حکومت کرنے دی گئی اور ان کی پالیسیز جو تھیں وہ ادھوری رہ گئی، کیونکہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسیز لے کے آتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، اور جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی، اس نان جو اکنامیکل فیکٹر ہے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو فیکٹرز ہیں۔ دا ایڈمنسٹریٹو فیکٹر ہیز این امپورٹنٹ بیئرنگ آن دا اکنامک پروگرس آف اے کنٹری۔ If the administration of a country is efficient, honest and strong, it can give a big push to the economic development. In less developed countries, the administration is generally weak, inefficient and corrupt. The weak administration has failed to perform its duties and thus has considered to delay the economic growth. This is a very important factor because we need very efficient people in this sector. اگر لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو جو مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ کارخانہ لگانا چاہتا ہے اور وہ کارخانہ لگانے کے لیے اس کے ذہن میں تجویز ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ملک کا قانون کیا کہتا ہے کہ کارخانہ کیسے لگانا چاہیے۔ اب وہ اگر جس پہلے دفتر میں جائے گا، اگر وہاں پر ہی اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، یا اس کو پوری طرح سے اس کی رہنمائی نہیں کی جاتی، یا ریڈ ٹیپس جن کو کہا جاتا ہے وہ اس کی نظر ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک شخص جس نے سرمایہ اکٹھا کیا، پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور 2 بڑے مراحل طے کر لیے، اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو اس کا اجازت نامہ چاہیے اور اس کو اجازت نامہ نہیں مل رہا کیونکہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے لوگ بد دل ہو جاتے ہیں، پھر وہ کام نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ایک ایسی نان اکنامک فیکٹر ہے جو ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سارے پوائنٹس جو ہیں اس لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ڈسکس کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے، پاکستان کی اکانومی کی کیا تاریخ رہی ہے، کیسے پاکستان نے جب آزادی حاصل کی تو اس وقت کیا سچویشن تھی، بعد کی کیا سچویشن ہے، پھر ہم نے اکنامک فیکٹرز کے اوپر بات کی ہے، پھر ہم نے اکنامک اور نان اکنامک فیکٹرز کے اوپر بات کی ہے، اور پھر ہم نے ایسے سارے اہم نکات پر بات کی ہے جس پر پاکستان کی معاشی ترقی کا انحصار ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کن نکات پر بات کی ہے۔ The summary of the lecture.
introduction to economy of Pakistan, economic history of Pakistan. We have discussed structure of economy of Pakistan, major sector, agriculture and industry we have discussed, and we have discussed in detail about the industries of Pakistan, different industries of Pakistan, prerequisites of economic development, economic factors, stock of capital, labor and manpower, power, transport and communication, national highway and road links, railway track map of Pakistan, education and training. Non-economic factors included social and cultural factors, political factors and administrative factors. These all points we have discussed today. Now it's the time for the quote of the day. The quote of the day is, there can be economy only where there is efficiency. That's all for today. Till next lecture, Allah Hafiz. Thank you.